اپنے مال و دولت کے ساتھ دنیا کی چیزوں کے ساتھ اپنی دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، تم نے آگے عمل نہیں بھیجے، صدقہ اور خیرات نہیں بھیجا، تو اس دنیا کو جب تم نے آباد کیا ہوا ہے تو تمہارا آخرت میں جانے کو کہاں دل کرے گا؟ آپ کے پاس جو مال ہے، جو دنیا ہے، اس کو ذرا اللہ کی بارگاہ میں بھیج کر کے دیکھو، اس کو قبر کے لیے بھیج کر کے دیکھو، پھر دیکھو مرنے کو دل چاہے گا یا نہیں چاہے گا۔ وہ تو صحابی تھے، میری آپ کی طرح نہیں تھے، وہ صحابی رسول نے جو کچھ تھا بہرحال اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کیا، خیرات کیا، پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ اب تو میرا بڑا مرنے کو دل چاہتا ہے، یا رسول اللہ اب تو میرا بڑا آخرت کو جانے کو دل چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو بات ہے، جب انسان اپنا سب کچھ اس دنیا کو سمجھے گا، اپنا سب کچھ اس دنیا کو بنائے گا، اپنی صلاحیتیں اس دنیا پہ لگائے گا، اپنی کوششیں اس دنیا پہ لگائے گا، اپنی صلاحیتیں اس دنیا پہ لگائے گا، پھر اس دنیا کو چھوڑنے کو اس کا دل کہاں کرے گا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، یاد رکھیے جو آدمی اللہ کے ساتھ ملاقات کو یعنی موت کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو پسند ہے۔ اب جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی، ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر بندہ بہت سے ڈرتا ہے، موت نام ہی ایسا ہے، ہم تو سارے بہت سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے جب کسی آدمی نے آخرت کے لیے اعمال نہیں کیے ہوتے اور آخرت کے لیے اس نے آگے کچھ بھیجا ہوا نہیں ہوتا، جب اس کو آگے آخرت کے معاملات خالی نظر آتے ہیں، پھر مرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، آخرت میں جانے کو اس کا دل نہیں چاہتا، جب اس کا آخرت میں جانے کو دل نہیں چاہتا، اللہ کا بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جب کوئی بندہ مومن آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے، قبر کے لیے اعمال کرتا ہے، آخرت کے لیے آگے نیکیاں بھیجتا ہے، پھر اس کا آگے جانے کو دل کرتا ہے، اللہ کے پاس پہنچنے کو دل کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندے کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں اور آپ سوچیں، ہر بندہ ان حدیثوں کو سوچیں، خود سوچیں یار میرے آخرت کے لیے کتنی پیاری ہے، کتنی زندگی میری گزر چکی ہے، اور کتنی راتیں میری گزر چکی ہیں، کتنے دن میرے گزر چکے ہیں، کتنی شامیں میری گزر چکی ہیں، کتنے رمضان گزر چکے ہیں، کتنی لیلۃ القدر کی راتیں گزر چکی ہیں، اور کتنے میرے اوپر مقدس ایام گزر چکے ہیں، کیا میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے؟ ہر بندہ خود سوچے محترم صاحب کرام، ہم کب تک زندہ رہیں؟ الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ ہی ختم فرما دیا، فرمایا لوگوں دو چیزیں ہیں، تم موت کے ساتھ مقابلہ کرو گے یا موت سے بھاگو گے۔ فرمایا جو کام بھی کرو گے اگر تم موت سے بھاگو گے، جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگو، آخر موت تمہیں پکڑ لے، موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ فرمایا موت کا مقابلہ کرو گے، موت کا مقابلہ کرو، تم جتنے بھی طاقتور ہو موت تمہیں پچھا کر چھوڑے گی، موت تمہیں قبر کے اندر پہنچا کر، موت سے نہیں بچ سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں تم چھپ جاؤ، تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، تم زمین و آسمان کے کناروں سے اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو نکل جاؤ، لیکن یاد رکھو تم موت سے کبھی نہیں بچ سکتے، کبھی نہیں بچ سکتے۔ اس لیے محترم سمجھنے کا یہ دنیا بہرحال گزر جانے والی ہے، یہ دنیا ہر ایک آدمی کی گزر جاتی ہے اور بڑی اچھی گزر جاتی ہے۔ ہمارا مقصود ایمان والوں کا مقصود دنیا نہیں ہے، ایمان والے کا مقصود آخرت ہونی چاہیے، اور دنیا گزر جاتی ہے۔ اس پر ایک حدیث میرے ذہن کے اندر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم نے آپ کے ذمے لوگوں کی روحوں کو نکالنا یہ آپ کے ذمے لگایا ہے، کیا کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ آپ کو کسی پہ ترس آیا ہو، آپ کا دل کسی پہ نرم ہوا ہو، کبھی ایسا مقام آیا؟ جبریل حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی بارے دو دفعہ پوری زندگی میں 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ مجھے روح نکالتے وقت ترس آیا۔ فرمایا کون سا وقت تھا؟ کہا ایک موقع تھا، ایک قافلہ ایک دریا کے اندر سمندر کے اندر سفر کر رہا تھا، طوفان آیا، جہاز غرق ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا،
اور اس کے اندر ایک جو تختہ تھا اس تختے پر ایک عورت رہ گئی اور وہ عورت پانی کے اوپر اس تختے کے اوپر تیر رہی تھی اور وہ عورت خدا کا نظام ایسا تھا اس کے پیٹ میں بچہ تھا اسی تختے پر اسی تخت پر سمندر کے اندر اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا رب نے اسرائیل کو حکم دیا جاؤ اس عورت کی روح نکال کر کے حضرت اسرائیل فرماتے ہیں جب میں اس عورت کی روح نکالنے کے لیے گیا رب کا حکم تھا میں رک نہیں سکتا تھا منع نہیں کر سکتا تھا لیکن جب میں اس عورت کی روح نکال رہا تھا مجھے اس دودھ پیتے بچے پر بڑا ترس آیا میں نے کہا یہ بیچارہ کیا کرے گا اور رب کی قدرتوں کو بھی دیکھیے اور رب کی حکمتوں کو بھی دیکھیے فرمایا مجھے اس بچے پر بڑا ترس آیا اب اس بیچارے کا کیا بنے گا رب نے پوچھا اسرائیل دوسری دفعہ کب تمہیں ترس آیا میں بارہلا دوسری دفعہ مجھے اس وقت ترس آیا جب شداد نے اس دنیا کے اندر بڑا بادشاہ بنا دنیا کے مال و اسباب کو جمع کیا دنیا کی دولت کو جمع کیا اور اس نے رب کے مقابلے میں دنیا کے اندر جنت بنائی اس جنت میں اس نے دودھ کی نہریں بھی چلائی شراب کی نہریں بھی چلائی پانی کی نہریں بھی چلائی اور اس نے اس دنیا کو جنت بنایا جب وہ جنت تیار ہو گئی اور شداد جب اس جنت کا افتتاح کرنے کے لیے پہنچا ابھی دروازے پر تھا رب نے اسرائیل کو حکم دیا کہ اسرائیل اس کی روح نکال کر دے اسرائیل فرماتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں بارہلا مجھے اس پر بڑا ترس آیا بیچارے نے اتنا عرصہ لگا کے اتنی زندگی لگا کے اتنا مال و دولت لگا کے بیچارے نے دنیا کے اندر جنت بنائی تھی رب نے دیکھنے کا موقع بھی دیا اور روح کو نکال لیا آئیے اس سے اگلی بات بڑی عجیب بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل تمہیں پتا ہے کہ جو قصہ تم بیان کرتے ہو کہ جو تمہیں 2 دفعہ کسی پر ترس آیا ہے ایک ہی شخص پر تمہیں 2 دفعہ ترس آیا ہے ارے یہ وہی کم وقت تھا وہی بدبخت تھا جب وہ جنت تیار ہو گئی اور شداد جب اس جنت کا افتتاح کرنے کے لیے پہنچا ابھی دروازے پر تھا رب نے اسرائیل کو حکم دیا کہ اسرائیل اس کی روح نکال کر دے اسرائیل فرماتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں بارہلا مجھے اس پر بڑا ترس آیا بیچارے نے اتنا عرصہ لگا کے اتنی زندگی لگا کے اتنا مال و دولت لگا کے بیچارے نے دنیا کے اندر جنت بنائی تھی رب نے دیکھنے کا موقع بھی دیا اور روح کو نکال لیا آئیے اس سے اگلی بات بڑی عجیب بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل تمہیں پتا ہے کہ جو قصہ تم بیان کرتے ہو کہ جو تمہیں 2 دفعہ کسی پر ترس آیا ہے ایک ہی شخص پر تمہیں 2 دفعہ ترس آیا ہے ارے یہ وہی کم وقت تھا وہی بدبخت تھا جو سمندر کے اندر ایک کھٹے پہ رہ گیا تھا شیر خوار تھا ہم نے سمندر میں اس کی حفاظت فرمائی ہم نے اس کو سمندر سے باہر پہنچایا ہم نے اس کی بچپن کے اندر ہم نے اس کی پرورش کی ہم نے اس کو بڑا کیا ہم نے اس کو جوان کیا ہم نے اس کو قوت بھی دی ہم نے اس کو طاقت بھی دی اور ہم نے اس کو مال دولت بھی دیا ہم نے اس کو سلطنت بھی دی ہم نے اس کو بادشاہت بھی دی لیکن یہ سب کچھ ہم نے دیا پھر یہ بدبخت ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور ہمارے مقابلے میں جنت بنانا شروع کر دی اس لیے ہم نے دنیا والوں کو بتا دیا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا اسی سے سکندر شفاعت بہارا ہر ایک لے کے حسرت سے کیا کیا نہ دھارا بڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا کہ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا اجل آ کے کر دے کہ بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اور یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا جو ہی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے چھوڑ دیا مدیس بدیس جھوٹے ہیں دن رات بجا کر نگارا کیا بدیا ویسا بیل شتر کیا گھونی پلہ سر بارا ارے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات جلے گا بنجارا اب حسبتم
انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا. رب کے قرآن کو دیکھیے. رب فرماتا ہے کیا تم نے یوں سمجھ لیا ہے ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے, ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا نہیں, ہرگز ایسی بات نہیں ہے. فرمایا یہ دنیا جب مکمل ہو جائے گی ایک دن قیامت کا آنے والا ہے جب اللہ تم سب کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور پھر یہ جو زندگی گزار کے گئے ہو اللہ ایک